اچھا یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں رمضان کے لیے 4 احکام خصوصیت سے بیان کرے، ایک پر اشارہ دیا ہے لیکن حدیث میں اس کی پھر وضاحت ہے۔ تو وہ 4 کام میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بھائی، روزہ۔ اس میں تو آپشن ہے ہی نہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ دوسرا کام اللہ نے رمضان میں جس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس کا بہت گہرا جوڑ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمائے وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو مشروع کیا، تراویح کو، تاکہ اس میں قرآن پڑھا جا سکے۔ بعض جو متجددین کہہ رہے ہیں کہ تراویح کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے 100%۔ تراویح سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 دن پڑھ کے چھوڑ اس لیے دی کہ فرض نہ ہو جائے۔ پھر صحابہ نے ابو بکر کے دور میں ہی شروع کر دی تراویح، حضرت عمر کے دور میں نہیں شروع ہوئی ہے، یاد رکھو۔ صحابہ پھر پڑھتے رہے ہیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ مختلف ٹولیوں میں جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام پہ جمع کیا ہے، کیونکہ نبی نے جو پڑھائی تھی وہ نبی نے، آپ اکیلے امام تھے اور باقی سب لوگ مقتدی تھے، تو حضرت عمر نے ان کو نبی کے نہج پہ اس تراویح کو حضرت عمر لے کر آئے ہیں۔ اور اس کو جو نیا کام کہا وہ اس لیے کہ ابو بکر کے دور میں ایک امام پر نہیں تھے، تو اس لحاظ سے وہ نیا ہے، حضرت ابو بکر کے دور کے لحاظ سے۔ سمجھنے بات کو؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں تراویح کا لفظ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، تراویح کی نماز حدیث میں ہے۔ تو ہم نماز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، ناموں میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر تراویح کو کوئی اور نام دینا چاہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، آپ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں، رات کی نماز کہہ لیں، قیام رمضان کہہ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ تراویح ہم نے نام نہیں دیا، یہ اسلاف نے نام دیا ہے، تابعین نے نام دیا ہے تراویح کو۔ سمجھنے یہ نام اس نماز کو کس نے دیا ہے؟ اسلاف نے، کیونکہ یہ عام تہجد سے، عام معمول سے ہٹ کے تھی، تو انہوں نے کہا اس کا نام کوئی الگ سے ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پورے قرآن میں تراویح کا لفظ کہیں نہیں ملتا، نہ حدیث میں ملتا، لہذا یہ بدعت ہے۔ بھئی نام تو بہت سی چیزوں کا نہیں ملتا، وہ عمل اگر ملتا ہے تو وہ دیکھو، نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس نماز کا پورے قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ بولو نا، نماز کے لفظ کا کوئی قرآن و حدیث میں تذکرہ، بولو نا بھائی، نہیں ملتا۔ اب کوئی نماز دکھاؤ، نہیں ہے، نہیں تو ہم بھائی نماز نہیں ہے، صلاۃ تو ہے نا۔ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے، اس کو نام ہم کچھ بھی دے دیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، قرآن نے اس کو صلاۃ کہا، اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ تو نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ عمل ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ اب میں کہیں تقریر کر رہا ہوں، انہوں 5 نمازیں فرض ہیں، اب کوئی جناب پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں گے نماز تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، تو میں کہوں یہ جو فجر ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہے یہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہے یہ 2 رکعتیں تو ہیں مگر نماز نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ میں کہا یہ تو صلاۃ ہے۔ تو اچھا بھائی، ناموں میں جھگڑا ہے، تم اس کو صلاۃ کہہ دو یار، ہم چونکہ اردو سپیکنگ ہے، ہماری زبانوں پہ کیا چڑھا ہوا ہے؟ بولو نا، نماز چڑھا ہوا ہے۔ تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں الگ سے جماعت کے ساتھ 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے، لیکن اس کو آپ نے تراویح کا نام نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو تراویح کا نام دیا، حضرت عمر نے بھی نام نہیں دیا، لیکن ایک نماز بہرحال اس کا وجود اور ثبوت ہو گیا۔ اب جب ہو گیا تو پھر اسلاف نے آسانی کے لیے اس کو الگ نام دے دیا، کیونکہ وہ الگ نوعیت کی نماز تھی۔ تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، نفل نماز میں لوگوں کو بلا کے اکٹھا کر کے اتنی بڑی جماعت قائم کرنا بدعت ہے۔ یاد رکھو، نماز میں جو کام نبی نے انفرادی کیا وہ انفرادی کرنا پڑے گا، اور جو اجتماعی کیا وہ اجتماعی کرنا پڑے گا۔ اجتماعی کو انفرادی اور انفرادی کو اجتماعی نہیں کر سکتے آپ۔ فجر کی 2 سنتیں جو نبی نے پڑھی ہے، اجتماعی پڑھی ہے یا انفرادی پڑھی ہے؟ بولو نا بھائی، انفرادی۔
اب اگر آپ کہیں میں 2 سنتیں جماعت سے پڑھوں گا، بدعت بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل تھے یہ جماعت سے پڑھے ہیں، جبکہ عام دنوں میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اگر جماعت ہوتی بھی تو 1-2 صحابی آگے کھڑے ہو گئے. تبھی فقہا لکھتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت میں 4-5 افراد اگر اکٹھے ہوں گے تو یہ بدعت عمل کہلائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. 1-2 آدمی ہو ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہو. تو اب جو تراویح میں اتنی بڑی جماعت قائم کی، اگر یہ بالکل الگ منفرد نماز نہ ہوتی تو اس میں پھر جماعت جائز نہ ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 8 رکعت معمول تھا پڑھنے کا وہ جماعت سے نہیں تھا، وہ انفرادی تھا. تو اس میں جماعت قائم کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تراویح کی رکعتیں بخاری سے لیتے ہیں اور نبی سے لیتے ہیں، اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے لے رہے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں. وہی جب آپ جماعت حضرت عمر سے لے رہے ہیں تو رکعتیں بھی آپ کو کہاں سے لینی پڑیں گی؟ حضرت عمر سے لینی پڑیں گی. اور حضرت عمر نے یہ کہاں سے لی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. تو اب اگر کوئی کہے نا تراویح کا لفظ دکھاؤ تو وہ نماز دکھا دو کہ نماز ہوئی تو صلاۃ تو ہے نا. تو آپ اسے جیسے صلاۃ کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، اسی طرح اسلاف نے اس مخصوص نماز کو جو رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی تھی، اسلاف نے اس کو تراویح کہنا شروع کر دیا. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نماز پڑھو آپ بہرحال اور اس کو مانو. اور اسلاف نے اس کو تراویح کہا کیوں یہ بھی سن لیں، کچھ اور کہہ دیتے. یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے، نوٹ کر لیں نوٹ. یہ بڑی خاندانی باتیں ہیں، خاندانی. تراویح اس لیے کہا کہ اسلاف جو تابعین تبع تابعین جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے، تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے، تھکاوٹ دور کرتے تھے. کتنی رکعتوں کے بعد؟ 4 رکعت. تو اب 4 رکعتوں کے بعد ریسٹ. عربی میں ریسٹ کو استراحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استراحت. ہوتا ہے نا جلسہ استراحہ، استراحت. استراحہ اصل میں تھا استرواح، اور اس کے جو اصل حروف ہے نا وہ را، واو اور ہا ہے. را اسی سے مروحہ ہے، پنکھا. مروحہ را واو ہا آ رہا ہے نا. پنکھا کیا کرتا ہے؟ ہوا پھینک کے آپ کو راحت دیتا ہے، بشرطے کہ چل رہا ہو. اے سی والوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ دے. اگر پنکھا چل رہا ہو تو آپ کو کیا دے گا؟ راحت دے گا، اور آپ کی طرف بھی ہو، ورنہ دوسرے والے کو دے گا آپ کو ٹینشن دے گا. تو راحت سے نکلا یہ لفظ، صحیح ہے نا. تو ترویحہ راحت پہنچانے والی چیز. تو 4 رکعتوں کے کو کیا کہا جاتا تھا؟ ترویحہ، کیونکہ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ راحت حاصل کرتے تھے. کیا حاصل کرتے تھے 4 رکعتوں کے بعد؟ راحت. اب ذرا بات سمجھنا، ترویحتن کی جمع ہے تراویح. ترویحتن کی جمع کیا ہے؟ تراویح. عربی میں جمع کم سے کم 3 افراد پہ بولی جاتی ہے. 2 کے لیے عربی میں الگ صیغہ ہے. دیکھو، رجل 1 آدمی، رجلانی 2 آدمی، رجال 2 سے زیادہ. رجل کیا ہوا؟ روزہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمارا بھی روزہ ہے بھائی، بولے نا ذرا. رجل ہمارے بھی روزہ ہے. اب ہمارے سامنے یہ نہ بتائیں گے صرف آپ کو روزہ لگتا ہے، سب مسلمان ہیں. رجل 1 آدمی، رجلانی 2 آدمی، رجال بہت سارے، یعنی 2 سے زیادہ، وہ کہیں کچھ بھی ہو سکتے. ترویحتن 1 ترویحہ یعنی 4 رکعتیں. ترویحتانی 2 ترویحیں یعنی 8 رکعتیں. تراویح 8 سے زیادہ. پتہ یہ چلا کہ اسلاف کے دور میں 8 رکعت تراویح کا تصور نہیں تھا، ورنہ وہ اس کو ترویحتانی کہتے. تراویح آپ لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے بھائی، جملہ مکمل کیا کریں. اگر وہ 8 رکعتیں کا معمول ہوتا اسلاف میں تو وہ اس کو ترویحتانی کہتے، تراویح نہیں کہتے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جا کے دیکھ لیں. اور مزے کی بات یہ کہ عربی میں جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. جمع قلت کہا جاتا ہے 9 تک کے افراد، اور جمع کثرت اس سے بھی زیادہ. تو تراویح کا مطلب 3 تراویحوں سے زیادہ. 12 رکعتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے آپ، الا یہ کہ اس میں تسامح سے کام لے. ورنہ اصل کیا ہے
کہ تراویح کا مطلب بہت سارے ترویح ہے، بہت سارے ترویح ہے، تو اس لیے کم سے کم تراویح کی مقدار، یعنی اس لفظ جو ہے نا یہ کم سے کم جن افراد پہ صادق آ رہا ہے وہ 12 رکعتیں کم سے کم، اور یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ وہ 12 سے بھی زیادہ ہے، تو یہ لفظ خود انکار کر رہا ہے کہ تراویح 8 رکعتیں نہیں ہو سکتی، یہ اسلاف ورنہ اس کو یہ نام نہ دیتے۔ رہی وہ حدیث موطا امام مالک کی کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ اب میں اس کی سند میں جاؤں گا تو ٹائم لگے گا، گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات کر لوں آپ کے سامنے، بھئی بات شارٹ مختصر ہو اور سمجھ میں آ جائے۔ اس حدیث وہ موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ پورا نام بتا رہا ہوں، موطا امام مالک، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ تو ایسے پھر بھی نہیں بتا رہے یار آپ لوگ، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک وہ تھا، ایک وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پہلے زمانے میں سیٹ چیلے، وہ گرو ہوتا تھا نا، اس کا ایک چیلا ہوتا تھا، ہے چیلا، تو جو چیلا تھا نا وہ بڑا مالدار تھا، اور گرو کیا تھا؟ غریب بیچارہ، ظاہر ہے اس کا نوکر تھا۔ ہمارے حضرت اس پہ یہ واقعہ اس پہ سنایا کرتے تھے کہ ہر مالدار آدمی عقل نہیں ہوتی، بعض دفعہ بیوقوفوں کو اللہ دولت زیادہ دے دیتا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ تو اور اگر اللہ یہ اصول بناتے کہ جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے پاس، جس کے پاس عقل زیادہ ہو پیسہ بھی ہوگا، تو بیوقوف تو بھوکے مر جاتے بیچارے۔ تو کیا ہے کہ عجیب حساب ہے کہ بعض دفعہ عقل بالکل نہیں ہوتی، پیسہ بہت ہوتا ہے۔ تو اس پہ حضرت یہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک چیلا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کا ایک نوکر تھا، تو چیلے نے اپنے نوکر سے کہا، گرو سے کہا کہ مجھ سے، وہ حضرت پنجابی میں سناتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا مجھے، وہ پوری پنجابی اس طرح آتی نہیں ہے، تو میں کچھ اردو کچھ پنجابی کا تڑکا لگانے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا، کیونکہ اس لطیفے کا پنجابی میں ہی مزہ ہے۔ جو لطیفہ جس زبان میں بنا ہو وہ اسی میں سننے میں مزہ آتا ہے، وہ کسی اور زبان میں جب ترجمہ ہوگا تو اس بیچارے کی لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی۔ تو حضرت اس سے سنایا کرتے تھے کہ وہ گرو نے اس سے پوچھا، بلکہ وہ سرائکی میں ہے، کہ اپنے نوکر سے کہا کہ مجھ سے کوئی پہیلی پوچھو، لیکن یہ بتا دو اگر مجھے اس کا جواب نہ آیا نا تو تیری ٹھکائی لگاؤں گا میں۔ یعنی اپنے نوکر سے خود ہی اپنی ذہانت کا امتحان بھی لے رہا ہے، اور پھر یہ بھی ڈر رہا ہے کہیں فیل ہو کے میں بیوقوف ہونا میرا ثابت نہ ہو جائے، تو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا، مجھ سے حل نہیں ہوئی، تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اور وہ بیچارہ پریشان، یہیں سے بیوقوفی شروع ہو گئی نا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار سوچ کے کوئی ایسی پہیلی لے کر آؤ بہت ہی آسان ہو، بہت آسان ہو، جس کا جواب آ جائے۔ تو اب اس نے پہلی پوچھی کہ حضور بتاؤ کہ ایک جانور ہے تے پوچھ گھمیندی ہے، گھمیندی پنجابی کا لفظ ہے، سرائکی کا لفظ ہے، سرائکی ہے نا، تو سرائکی میں لطیفہ، پوچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومتی ہے، یعنی ایک جانور ہے جو اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور دم ہلاتی ہے رہتی ہے، صحیح ہے نا۔ اور مزید آسان کرنے کے لیے بولے میاؤں میاؤں کرندی ہے۔ اب تو بات ہی حل ہو گئی نا، ایک جانور ہے جو گھر میں رہتا ہے، دم ہلاتا ہے اور اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور میاؤں میاؤں کرتا ہے، بوجھو کی ہے، بتاؤ بھائی کون سا جانور ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، اب وہ کیا ہو رہا ہے، کافی دیر سوچنے کے بعد بولتا ہے کوکیڑ، مرغا۔ ابھی نوکر نے بولا میری تو آئی شامت، اگر میں بولوں غلط ہے، بڑا ہوشیار تھا۔ اس نوکر نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے، یہ اتنا مشکل پہیلی کا جو آپ جواب لے کر آئے ہو، یہ لگتا ہے کسی نے آپ کے کان میں چپکے سے بتایا ہے۔ بڑے فخر سے کہتا ہے اوے عقل جی دوڑ ہے، عقل جی، یہ کیا ہے؟ عقل جی دوڑ ہے، عقل کی دوڑ ہے بھائی، کوئی بتا نہیں رہا ہم کو۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ آپ کہیں پتہ ہی نہیں، تو نام تو لے رہا ہوں امام مالک کی۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک امتحان میں سوال آیا، پہلے محمد بن قاسم کا پورا تذکرہ تھا کہ اسے ہندوستان پہ 17 حملے کیے اور یہ کیا اور وہ کیا، آخر میں بچوں سے سوالات تھے، کیونکہ وہ بچے اتنے نالائق تھے، آج کل جیسے اسکولوں کے ہوتے ہیں کہ وہ استاذ پیپر اتنا آسان بناتے ہیں پھر بھی پاس نہیں ہوتے۔ تو اب استاذ نے تنگ آ کے جو پیپر بنایا نا وہ یہ تھا، پہلا سوال تھا محمد ابن قاسم نے، محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ حملے کیے ظاہر ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے محمود کس شخص نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے؟ یہ 3 سوال ہے اور 3 میں ایک کرنا ہے، 2 اختیاری ہے، ٹھیک ہے نا۔
कंपलसरी सिर्फ एक ही सवाल है। बच्चे फिर भी फेल हो जाते हैं, वो फर्रे देख रहे होते हैं जो लेकर आए ना यार इसमें कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो कहा कितना आप लोगों ने परेशान कर दिया। अगर आप उसी वक्त जवाब दे देते इमाम मालिक की है तो फिर मसला ये इतने दो वाकयात आपको इतने हसीन वाकयात सुनने को ना मिलते। तो मुवत्ता इमाम मालिक में ये हदीस है कि हजरत उमर ने 8 रकतें और 3 वितर पढ़ाए थे। तो मुवत्ता इमाम मालिक किसकी किताब है? इमाम मालिक की। इमाम मालिक ने खुद इस हदीस को नहीं लिया है, ये ज़ईफ है। अगर ये सही होती तो जो इसका मुअल्लिफ है सबसे पहले वो इसको फॉलो करता ना। खुद इमाम मालिक का ये मजहब नहीं है कि तरावी 8 रकतें हैं, खुद उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए जो मुज्तहिदीन है, जो फुकाहा है, उनकी बात को मानो भाई, जो सारी दुनिया चलती चली आई है। अब ये तो अब रिवाज हो गया इतना। फिर भी बार बार मैं ये कहता हूँ कि लड़ना नहीं चाहिए इन छोटे मसाइल में। बस आपका नजरिया दुरुस्त करना, मौक़िफ़ अपना सामने रखना मकसद है। फिर भी कोई 8 पढ़ रहा है, 20 पढ़ रहा है तो किसी पे तंज न मारो। लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे पे तंज करना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने आप को मुत्तबी सुन्नत समझे और दूसरे पे तंज मारे, ये तरीका गलत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना ये अखलाक है ना ये सीरत है। वो बोले भाई इस बेचारे की जो समझ में आया, उसको नबी का जो तरीका उसकी समझ गया, वो अपने हिसाब से सुन्नत को फॉलो कर रहा है, तो ठीक है। उसको अगर वो इज्तिहादी खता पे है तो अल्लाह ताला फिर उसको, अगर वो उसमें सलाहियत है इज्तिहाद की और खता हो रही है तो अल्लाह उसको सवाब दे देगा इसका। तो 2 काम मैंने बता दिए। दूसरा काम क्या है? तिलावत। और उसी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी को मशरूअ करार दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील के साथ रमजान में कुरान का दौर किया करते थे। तो इसलिए रमजान में रात को तरावी भी पढ़नी चाहिए और दिन में भी तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। तीसरा काम जिसका हदीस में जिक्र मिलता है और कुरान ने इशारा भी दिया है उसकी तरफ, वो क्या है? सदकात व खैरात की कसरत। रोजा रखना आसान है, माल खर्च करना मुश्किल। आजकल लोग मन्नतें जो मानते हैं ना कि मेरा ये काम हो गया तो ये करूंगा, या खवातीन जो मन्नतें मानती हैं, नमाज रोजे की तो मन्नतें मानी जाती है, पैसे खर्च करने की मन्नतें नहीं मानी जाती। दुखती रख पे हाथ रखा कि वो नहीं रखा मैंने? पैसे खर्च करने की मन्नतें नहीं मानी। पैसों से हमें बहुत मोहब्बत है और अल्लाह ने जहां नमाज का जिक्र किया वहां माल खर्च करने का जिक्र साथ साथ किया। इससे पता चलता है कि अल्लाह को कंजूस नमाजी पसंद नहीं है। तो हम इस नोट से दिल ना लगाएं, इस प्रॉपर्टी से दिल ना लगाएं, रखें, मगर साथ साथ अल्लाह की राह में खर्च भी किया करें। आपको पता है कि पहले सूफिया इकराम की जो खानका होती थी, आजकल चंद एक को छोड़ के अच्छे लोग भी हैं तसव्वुफ में, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की बरकत से आज ये दीन कायम है। हम भी इसी तसव्वुफ के सिलसिले से जुड़े हुए एक नालायक हैं जो आज यहाँ बैठ के टूटा फूटा दीन का काम कर रहे हैं। तसव्वुफ पर रद्द हरगिज मकसद नहीं है, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, लेकिन बहुत सी खानकाहें खाने पीने का एक होटल बनी हुई है, लंगर फ्री के चल रहे हैं और मुरीदीन आगे पड़े हुए खा रहे, खा खा के गर्दनें मोटी हो रही है। जब उनसे पूछा जाए कि तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो तो कहते हैं हम इस्लाह करने के लिए आए हुए। हम क्यों आए हुए? इस्लाह करने। चलो फिर बिस्मिल्लाह करो, खाना को। फिर वो सेठ कोई बोले आया, देख ले आया बिरयानी की। तो भाई कोशिश किया करो जितना मुमकिन हो खाना अपने पैसों से खाया करो, इससे इस्लाह ज्यादा होती है। दूसरों के पैसों से खाना खाने से इस्लाह बोलो ना कम होती। और अगर खानका में हो तो कोशिश करो खाओ ही नहीं, रोजे रखो, क्योंकि रोजे रखने से जो इस्लाह होती है वो खाने से नहीं होती। तो बहरहाल तो पहले, लेकिन अच्छी खानकाहें भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लंगर कोई खिला रहा है तो गलत कर रहा है और जो खा रहा है गलत कर रहा है, बदगुमानी जायज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर भी इन्हिसार करना चाहिए ना। एक खानका ऐसी है मलेशिया में, मेरा भाई वहां गए, उन्होंने बताया कि जिसको भी मलेशिया में खाना महंगा पड़ रहा है ना, होटल से खरीद के खाना, वो शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करके खानका में एडमिशन ले लेता है। आंखों देखा वाकया बताया उन्होंने। शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करेंगे और खानका में एडमिशन ले लेंगे और फिर वहां पे लंगर आ रहे हैं और वो इस्लाह की नीयत से खा रहे हैं। तो अगर कभी जाना हो तो मलेशिया में मुझसे पूछ के जाएं आप लोग, ठीक है ना? मैं उन अपने भाई साहब से पूछूंगा भाई वो किधर है यार वो खानका, मैं नहीं जाऊंगा वहां, बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग भी हो, तो जैसे जब वहां मलेशिया में हो सकता है, हालांकि वो भी हमारे ही एक सिलसिले की खानका है, तो यहाँ नहीं हो सकता क्या? यहाँ भी है। तो इसलिए पहले क्या थी, खानका थी, तो उसमें जो हमारे सूफिया इकराम है वो क्या करते थे
اپنے مرید کے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کڑک کڑک نوٹ اور سکے جلوایا کرتے تھے. اس کو ہمارے حضرت جو ہے نا، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ایسے بتاتے تھے کہ اگر دل میں نوٹوں کی محبت ہے نا، جیسے آج تو نوٹ ہے سکے نہیں ہے، پہلے تو دینار ہوتے تھے، درہم ہوتے تھے، تو فرماتے تھے کہ ہم پھر یہ کریں گے کہ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے نا، کہ ہر وقت اپنے بٹوے میں پیسے گنتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اتنے پیسے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے پیسہ، اتنا پیسہ، تو فرماتے تھے اس دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ایک کام کیا کرو، 5000 کا کڑک نوٹ